میرے پہ دنیا دیکھیے، لیکن اتنی ڈیڈیکیشن، اتنی محبت، اور عرفان صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ شاید یہ اپنے بچوں کو وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں تو شاید یہ ان بچوں کو دیتے ہیں، اور ان بچوں کو، کہ میں شاید غلط ہوں، مجھے معاف کیجیے گا یہ کہتے ہوئے، ایون پیرنٹس ایٹ ٹائمز تنگ ہو جاتے ہیں ایسے بچوں سے، ان کا صبر جواب دے جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے بچے کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں مانتا اگر وہ کہے کہ وہ دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، اور خاص کر بیٹا جس کی لوگ دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں میں ایبٹ آباد سے ہی، لیکن 40 سال پہلے میں کراچی گیا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ کینیڈا میں رہتا ہے پچھلے 20 سال۔ اس کا پہلا بیٹا، ہم سارے بہن بھائیوں میں سے سب سے پہلا بیٹا عمر، جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کو آٹزم ہو، جیسے ایک پہاڑ گر جاتا ہے انسان کو، ویسے کینیڈا جیسی سوفسٹیکیٹڈ قوم، وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں، ایون فری بھی ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں اس بچے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کی نیت ہو تو اللہ راستے بناتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے عرفان صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے تھرو انٹرنیٹ۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا، میں نے ان سے کہا جی ہم ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ راستے بھی بنا۔ اللہ کی شان، عرفان صاحب کسی کانفرنس میں کراچی تشریف لائے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی یہ میرے گھر آ۔ انہوں نے عمر کو دیکھا تو جیسے ایک مردہ والدین میں ایک جان نہیں ڈال دی جاتی، انہوں نے کہا جی فکر ہی نہیں کریں، انشاءاللہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ لیکن عمر کو میرے پاس ایبٹ آباد میں ہونا پڑا۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر یہاں بیٹھے لوگ سچ بولیں تو 9 آؤٹ آف 10 لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ امریکہ، لنڈن، کینیڈا فوراً نکل جائے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اس بچے کی خاطر کینیڈا چھوڑ دی۔ یہ اس کی والدہ بیٹھی ہیں یہاں پہ۔ میں نے کراچی میں ٹاول، میری تولیے کی فیکٹری تھی، میں پاکستان کے علاوہ 7 ملکوں میں ٹاول ایکسپورٹ، کروڑوں کی میری ایکسپورٹ تھی۔ ہم نے سب کچھ وائنڈ اپ کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اس بچے کے، کہ خدا کرے کہ ہمارا وہ سارے بہن بھائیوں میں پہلا بچہ، اللہ اس کو ٹھیک کرو۔ جب ہم یہاں آئے، تقریباً 1.5 سال ہو گیا مجھے یہاں آئے، اور اب جب میں اس بچے کو دیکھتا ہوں تو شاید میرے خیال سے عرفان صاحب کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، ان کی والدہ کے دل سے بھی وہ دعا نہیں نکلی ہوگی جو ہم لوگوں کے دل سے نکلی، کیونکہ اپنے بچے کو اس تکلیف میں دیکھنا۔ تو پھر میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سچ ہے کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے ایسے بچوں کو۔ پھر جب میں عرفان صاحب کے اسکول میں 1-2 دفعہ میں آیا ہوں، میں نے یہاں دیکھا تو میرے پاس الفاظ نہیں، اور میں آج ان کو یہ بیٹھے ہیں سامنے، ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم تمام والدین کی دل سے جو دعا نکلتی ان کے لیے، اللہ کے اگر وہ قبول ہو گئی تو سمجھیں کہ خدا تعالیٰ ان کا اس طرح راستہ پکڑے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ وسائل، وہ طریقہ کار اللہ دے گا کہ جو کسی کے بس میں نہیں۔ آج ڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، پاور دی، یہ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسے اسکولز کو، ایسی جگہوں کو خدا کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مدد کریں۔ اس لیے نہیں کہ آپ کوئی ایسی دنیا کو دکھاوا دیں جو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں۔ میں میڈیا میں رہا ہوں، عرفان صاحب کو پتہ ہے، ہائیسٹ لیول پہ رہا۔ ہمیں لوگ فون کرتے تھے، یار اتنے پیسے لے لو، میری یہ کمبل دینے کی تصویر بنا دو، یا آٹا دے رہا ہوں اس کی تصویر بنا دو، کوئی بھی دنیا کو دکھاوے گی۔ لیکن جو عرفان صاحب کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ بیٹھے ہوئے، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ہم تمام پیرنٹس کو، ہماری گزارش ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت دی، پاور دی، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بیٹھے، ان کے پاس بہت سارے پلانز ہیں، جیسے ہم پیرنٹ جو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جس انسان کے بس میں جتنا ہو ایسے لوگوں کے لیے کریں۔ ہم فضول لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں، کیوں؟ سینگ از بلیونگ، جو نظر ہے وہ سچ ہے۔ جس کو نہیں سمجھ آتی وہ یہاں آئے، دیکھے اپنی آنکھوں تو اس کو پتہ چلے گا کہ جن بچوں کے ساتھ مجھے ایک ان کا وہ پتہ چلا، مجھے کسی نے بتایا، سچ ہے کہ جھوٹ کے، ایک پیرنٹ ان کے بچہ چھوڑ کے چلے گئے، ایسا ہی ہے شاید کچھ۔ ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بچے کو اپنانا اور پھر اس کو معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بنانا، یہ تو معمولی بات نہیں ہے۔
یہ بیٹھے ہیں، ان کی بیگم صاحب بیٹھی میرے گھر پہ آئی تھی جب کراچی میں، تو میں نے ان کو سلوٹ کیا تھا. میں نے کہا دیکھیں جی کبھی کبھی الفاظ وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو دل سے نکلتی. وہ کہتے ہیں جو دل سے نکلتی ہے وہ طاقت رکھتی. تو میں ادریس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے میری، عرفان صاحب کے بڑے پلانز ہیں، ان کو کچھ مدد چاہیے، کچھ ان کو ہیلپ چاہیے، کیونکہ یہ اکیلے انسان کے بس کی بات نہیں، یہ بھی انسان ہے. اللہ نے آج ان کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، پاور دی ہے، پوٹینشیل دی، لیکن ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑ جائے. تو ان کو ہیلپ چاہیے اس وقت. اور ایسے بچوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو آگے آنا چاہیے جس کی جتنی بساط. آج پاکستان میرے خیال سے دنیا میں چیریٹی دینے والا سب سے بڑا ملک ہے. امریکہ جیسے، کینیڈا جیسے، یو کے جیسے ملک میں آپ کسی سے £1 $1 مانگیں، وہ 10 دفعہ آپ سے سوال کرے گا کہ وائی یو آر آسکنگ فار دیٹ. یہاں لوگ میں دیکھتا ہوں، آپ آئیں کراچی دیکھیے، عیدی صاحب کے سیلانی والے، انہوں نے فری دسترخوان لگائے جہاں صبح 10 سے لے کے رات 12 بجے تک لوگ فری کھانا کھاتے ہیں، لیکن دیتے دل اس لیے نہیں دکھتا کہ آپ کو نظر آتا. یہ عرفان صاحب جن بچوں سے ہمیں ملا رہے ہیں، تھینک یو.